السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیتون کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں بے شمار فائدے ہیں، بے انتہا فائدے اس میں پائے جاتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کی فضیلت بیان کی گئی، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو، اس زیتون کو برکت والا کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کھاؤ اور اسے لگاؤ، کیونکہ یہ پاک اور مبارک درخت ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ یعنی ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے کھاؤ اور اسے لگاؤ، اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ قرآن کریم نے اس درخت کو مبارک اور برکت والا درخت قرار دیا ہے۔ سورۃ النحل میں اس کا تذکرہ ہے، اسی طریقے سے سورۃ النور میں اور سورۃ المؤمنون میں، اور اسی طریقے سے سورۃ تین میں یعنی والتین والزیتون، اس میں بھی اس زیتون کے درخت کا ذکر ہے۔ اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے، ان صورتوں میں اللہ رب العزت نے زیتون کے درخت کا تذکرہ فرمایا، اور شجرۃ مبارکہ کہ یہ ایک مبارک درخت ہے، برکت والا درخت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے والتین والزیتون اس صورت میں زیتون کے درخت کی قسم کھائی، اور یقین جانیے کہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ یقیناً بابرکت ہوتی ہے اور برکت والی ہوتی ہے۔ اب اس کے فائدے کیا ہے، میں آپ کو اس کے فائدے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ دھیان سے سنیے کہ جس چیز کا تذکرہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس چیز کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، تو یقیناً اس میں بے شمار فائدے ہیں۔ تو اس کے فائدے سنتے جائیے۔ پہلا فائدہ کہ زیتون کا تیل دماغی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یعنی انسانی جو دماغ ہے، اس دماغی صحت کے لیے، اس کی قوت کے لیے بے حد مفید اور بے حد فائدہ مند مانا جاتا ہے کہ دماغ کو بہت زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس ضرورت کو یہ زیتون کا تیل مکمل کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ دماغ کو تر و تازہ رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے دماغ کی جتنی ضروریات ہیں ان تمام کو مکمل کرنے میں زیتون کا تیل کامیاب تیل ہے۔ نمبر 2 کہ یادداشت کو بڑھاتا ہے۔ یعنی جن لوگوں کو زیادہ بھولنے کی عادت ہے یا کوئی چیز یاد نہیں رہتی، اسی طریقے سے بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا، وہ اسکول میں جاتے ہیں ان کو سبق سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو یقین جانیے کہ اگر وہ زیتون کا تیل کا استعمال کرے، اس کی مالش کرے، تو ان کے دماغ میں جو ہے ان کی دماغی یادداشت بڑھ جائے گی، ان کی قوت حافظہ ان کا تیز ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، تو ٹینشن کے شکار اور ٹینشن کی علامات سے زیتون کا تیل یقیناً بچانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کو ٹینشن کی شکایت ہوتی ہے، جن لوگوں کو ٹینشن کی علامات پائی جاتی ہے کہ بہت زیادہ غمگین رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، فکر میں رہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ زیتون کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ ان کی یہ تمام کی تمام شکایتیں، پرابلمز دور ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نہار منہ زیتون کا تیل استعمال کرنا آپ کے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے، آپ کے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بالکل خوبصورت رہوں، میرا چہرہ چمکتا دھمکتا رہے، لوگ ہماری تعریف کریں، واہ واہ کریں، تو زیتون کا استعمال کیا کریں۔ بہت سے لوگ الگ الگ اور طرح طرح کے کریمز استعمال کرتے ہیں، ان میں بجائے فائدے کے نقصان زیادہ ہے، جبکہ یہ ایک قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے اس درخت میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ وہ انسان کے چہرے کو ایک دم چمکتا اور دمکتا بنا دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان کا استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جلد اور اسی طریقے سے ناخن اور بال، ان میں بہتری پیدا کرتا ہے۔ یعنی جن لوگوں کی جلد میں خشکی رہتی ہے، جن لوگوں کی چمڑی پھٹ جاتی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ زیتون کا استعمال کرے۔ جن کی چمڑی کھردری ہو جاتی ہے، ان کو چاہیے کہ زیتون کا استعمال کرے۔ اور اسی طریقے سے ناخن اور اسی طریقے سے بالوں میں، جن لوگوں کے بالوں میں خشکی رہتی ہے، جن لوگوں کے بال کڑک رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ زیتون کا تیل اپنے بالوں میں استعمال کریں۔
یقیناً بال سافٹ بھی ہوں گے، نرم بھی ہوں گے، اور اسی طریقے سے بالوں کا گرنا یہ بھی بند ہوگا اور بالوں میں چمک پیدا ہوگی۔ تو اس چیز کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ادھر ادھر کے تیل اور مہنگے تیل خریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بلکہ اس میں اللہ رب العزت نے قدرتی طاقت رکھی ہے جو ہماری تمام بیماریوں کو ختم کر کے اور ہمارے بالوں میں ایک خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جن لوگوں کے پیٹ بہت زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں، جن کی توند نکل آتی ہیں اور وہ بڑے پریشان رہتے ہیں، اپنی توند کو ختم کرنے کے کئی طریقے اور کئی ٹوٹکے آزمانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ 100% کامیابی تک نہیں پہنچ پاتے، تو ان کو چاہیے کہ زیتون کا تیل استعمال کرے، انشاءاللہ ان کو فائدہ ضرور نظر آئے گا۔ اور اسی طریقے سے آنتوں کے نظام کو ٹھیک کر کے اور جو ہے بدہضمی کو ختم کرتا ہے اور اسی طریقے سے قبض کو بھی ختم کرتا ہے۔ یہ بھی اس چیز میں بھی یہ بے انتہا فائدہ مند ہے، بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں کہ جن لوگوں کے آنتوں میں سوجن ہے، اسی طریقے سے جن لوگوں کو قبض کی شکایت رہتی ہے، اسی طریقے سے جن لوگوں کو جو ہے ہاضمہ کمزور ہوتا ہے، ان کو چاہیے کہ زیتون کے تیل کا استعمال کرے، آنتوں کی تمام تکلیفیں دور ہوگی، اسی طریقے سے جو قبض بنتی ہے پیٹ میں وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے زیتون کے تیل سے جسم کے کسی حصے میں سوجن پیدا نہیں ہوتی، سوجش پیدا نہیں ہوتی۔ تو زیتون کا جو اس تیل استعمال کرتا ہے تو اس کے بدن کے کسی حصے میں کہیں پر بھی سوجن وغیرہ پیدا نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جن لوگوں کے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں، جن لوگوں کے چہرے پر مہاسے نکل آتے ہیں اور طرح طرح کی کریم استعمال کرتے ہیں، ان کریم کے استعمال کرنے میں بجائے فائدے کے نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ نے کریم استعمال کی، تھوڑے دن کے لیے آپ کو فائدہ ہوا، آپ نے کریم چھوڑ دی تو پھر آپ کو وہی کیلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں آپ کو دھوپ میں نکلنا نہیں پڑتا ہے، آپ مکان میں رہتے ہیں، اپنے کمرے میں رہتے ہیں، باہر آپ کا دھوپ میں جانا کم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کریم کو لگاتے وقت یا جس وقت آپ لگا رہے ہیں اور اگر آپ دھوپ میں چلے گئے تو پھر آپ کی وہی پرابلم اور وہی شکایت شروع ہو جائے گی کہ کیلیں نکلنا شروع ہو گئی، بلکہ اس سے زیادہ نکلنا شروع ہوتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ رات میں سونے سے پہلے اپنے چہرے پر زیتون کا تیل استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے چہرے پر جو دانے اور مہاسے نکل آتے ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ تو جو چیز قدرتی ہے نا اس چیز کا استعمال کیا کریں۔ آج کل تو پتہ نہیں کون کون سی کریم اور کیا کیا چیزیں چلنے لگ گئی ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے استعمال کرنے کے بجائے ہم ان چیزوں کا استعمال کریں جس میں قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے طاقت اور قوت رکھی ہے۔ اور یقین جانیے کہ اس کا تو ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اور کہا کہ یہ تو مبارک درخت ہے، برکت والا درخت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا، تو یقیناً اس میں بیماریوں سے شفا ہے۔